اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ لقمان جو ہے وہاں سے ترجمے کا آغاز کریں گے، اور سورہ لقمان جو ہے وہ سورہ بقرہ سے اس کی ابتدائی آیات مشابہ ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور مشابہت بھی ہے۔ وہ پہلا گروپ جو ہے جس کی بقرہ سے مشابہ یہ آیات ہے، تو اس میں ایک اور مشابہت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جس فطرت کا ذکر ہے، یعنی ایک فطرت پہ جو انسان ہوتا ہے، یہ اس کی دعا ہے فاتحہ۔ تو وہ شخص جو ہے اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل اس صورت میں جو کہ لقمان ہیں ان کی صورت میں یہاں پر آئی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں صورت کا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت اور رحمت ہے ان نیکوکاروں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی جانب سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ تو بالکل وہی مشابہت ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع یہاں پہ ہے جو آج کل ہمارے بیسیکلی ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، اور لوگوں میں بعض غافل کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ نہ سمجھی میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اکڑتا ہوا یوں منہ پھیر لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں یا اس کے کان بوجھل ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ جو کہا گیا لہو الحدیث، ایسی بات کہ جو انسان کو کسی اصل کام سے جو ہے وہ اس کا دھیان ہٹا کے کسی اور جگہ اس کا دھیان لگا دے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج انسانیت جس جگہ کھڑی ہوئی تو وہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہاں سے ہی آپ کے لیے یہ جتنے ڈزنی کہہ لیں، نکلڈین کہہ لیں، اور جو آپ چینلز کے نام لے لیں کہ جہاں بچوں کی، ہمیں تو لگتا ہے کہ جی اوہو یہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں ڈزنی کی کوئی مووی، ڈزنی کا کوئی کارٹون، نکلڈین کا تو جو ان کا وہ جو ایک جہاں وہ لکھا ہوتا ہے اس کا نام، اور اس کے پیچھے جو ایک سمجھ لیں کہ ایک جزیرے کی وہ جو یہ جو جزیرہ تھا اسی کی شیپ کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک شبیہ سی ہے۔ تو اور ان تمام جو کارٹونز ہیں یا کارٹون چینلز ہیں یا پورا جو پروجیکٹس ہیں، ان کے اندر بچپن سے بچوں کے لیے کیا بتایا جاتا ہے انہیں کہ ایک پلیجر آئیلینڈ ہے، اور اس پلیجر آئیلینڈ پہ یہ ایک انبیلیویبل آئیلینڈ ہے، ایک ایسا آئیلینڈ ہے جہاں ماں باپ تمہیں نہیں روکیں گے، تم جو چاہے وہاں پہ جا کے کرو،
تو یہ ان کو گھر سے نکالنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ ان کو لے کر وہاں تک جائیں اور وہاں تک وہ یہ سمجھتے رہیں. تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مثال دی تھی کہ ایک بچی جو تھی، وہ تھی تو انگلش فیملی کی بچی، لیکن وہ میری بیٹی کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور کوئی وہ ہوگی 8 سال کی یا 9 سال کی بچی. اور اس نے جو کھیلتے کھیلتے کھیلی کھیل میں بچی کو یہ بتایا کہ جی میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں میں 18 سال کی ہو جاؤں، تو میں اس قید سے آزاد ہوں، یہ جو ماں باپ کی جو چاروں طرف میرے قید ہے. تو ایسے بچے جو ہیں وہ جب بچپن سے ان کو یعنی ایک تو یعنی ہر طرف سے ان کے اوپر ایک اٹیک ہے. اور جیسے ابھی آج خبر بھی ہے کہ جی وہ ڈی این اے انسان کا، یہ جو کووڈ 19 کی جو ویکسین تھی، ہم سبھی اس کا شکار ہوئے کہیں نہ کہیں، کبھی سفر کرنے کے لیے یا کسی اور جو ہے یا تو ہم ویسے ہی بے چین تھے کہ جی یہ بل گیٹس پہ ہم تو اس کو رسول مانتے تھے، تو اس کی لائی ہوئی ہدایت پہ تو ہم آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے. لیکن ہم جیسے لوگ بہت عرصے تک بھاگتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس ٹریپ کے اندر مجھے بھی حج کے لیے جب جانا تھا تو یہ مجبوری بنی کہ یہ اس کے بغیر تو حج ہو نہیں سکتا، اور حج کرنا بڑی مجبوری تھی میری. تو اس ٹریپ میں ہم بھی آ گئے. لیکن اب وہ جو اس وقت جو خبر آئی ہے کہ جی انسان کے ڈی این اے کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والی جو اس کے اندر ایسی جو بایوز ہیں کہ وہ انسان کے ڈی این اے کو، تو جب ایک کسی انسان کے بچپن سے آپ نے پولیو کے قطرے پلائے ہوں، بچپن سے آپ نے ان کی کارٹونز کے ذریعے جو ان کی انجینئرنگ ان کے دماغ کی ہو رہی ہے، جس میں انہیں یہ پتا ہے کہ کوئی ایسا آئی لینڈ ہے جہاں پہ انبیلیویبل مزہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ سارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں. یہ تو ہماری انڈین فلموں میں، پاکستانی ڈراموں میں بڑے آرام سے یہ باتیں جو ہیں وہ پینٹ کی جاتی ہیں کہ جو روکنے والا ہے وہ محبت کرنے والے لڑکا لڑکی ہوں گے، اور وہ جو ماں باپ ہیں انہیں دشمن بنا کے، اور جی وہ جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جائے گی لڑکی یا لڑکا، دونوں بھاگ کے کہیں شادی کر لیں گے، یا اور کوئی ایسی چیز دکھائیں گے جس میں پینٹ یہ کرنا مقصود ہے کہ جی ماں باپ ساری رکاوٹ ہیں اس سارے کھیل میں جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. تو یہ ہر دور میں شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی رستے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے. لیکن اس دور میں جو شیطان کی منصوبہ بندی ہے وہ سب سے زیادہ، یعنی اس نے اب 100 سال لگا کے منصوبہ تیار کیا، اور یہ 50 سال میں اس کی پریکٹیکل جو ہے ہوا. تو اس کے پیچھے اور اس کے انڈے بچے کہاں تک ابھی تو ٹریس ہوتے ہوتے کب وہ چیزیں ہوں گی. ابھی تو 5% چیزیں یا 10% بھی نہیں ہے، بلکہ 5% ہیں جو ہم جانتے ہیں. ان 3 لاکھ صفحوں میں کیا ہے، اس کو 3 لاکھ صفحوں کو پڑھنا بھی ایک مصیبت ہے. لیکن اب جو بھی اس کو پڑھے گا تو ان چیزوں کو سمجھنا، پھر کچھ کوڈز استعمال ہوئے ان کوڈز کو سمجھنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے تھا کہ لوگ جو ہیں یعنی نزول قرآن کے وقت عرب میں مشاعرے میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا. وہاں جو ہے وہ ان کا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو بہت محبوب رکھتا تھا. تو شعر کا ذوق جن لوگوں میں پایا جاتا تھا تو وہ اچھے شاعروں کو، وہ پھر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے علاقوں سے وہ شاعر آتے ہیں اور آ کے کچھ آپ کو سناتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کانسرٹ ہوتے ہیں. تو مکے میں ایک شخص تھا نذر بن حارث، اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ جو ہے جیسے ہمارے یہاں وہ بیچ میں کوئی ہوتا ہے، وہ ایسی جو ہے عورتوں کو لے کر آیا جو قوت تسخیر رکھتی تھی. یعنی جب وہ جو ہیں وہ گانا گائیں گی اور دو جو ہیں ٹھمکے لگائیں گی تو وہ بڑے سے بڑا بھی جو آدمی ہے، جو بننا تو مرد پھرتا ہے اپنے گھر میں اپنے ادھر ادھر، لیکن وہ بس جو ہے وہیں پر جو ہے وہ اپنی ساری جو اس کی انرجی ہے وہ ختم کر ہو جائے گی اس کی. تو یہ وہاں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ چیز عام کی. تو آج ظاہر ہے وہ پھر اس کے دوسری ہم نے ایک شکل دیکھی کہ جی وہ طوائفوں کے کوٹھے ہوتے تھے، پھر مرد جو ہیں یہ وہیں سے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ یہ عورتیں کہیں نہ کہیں اپنا کوئی محلہ بنا لیتی ہیں اور لوگ ان محلوں میں جاتے ہیں، اور چاہے وہ بدنام ہوتے ہوں انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر جو ہے وہ کہاں تک پہنچی بات کہ اب وہ ہمیں ان محلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں ہی ٹی وی کی شکل میں ایک کوٹھا جو ہے وہ طوائفوں کا وہ ٹی وی ہے، وہ فون ہے آپ کا، جس میں وہی ساری
جو مست باتیں چل رہی ہیں کہ انسان اس کو بس سنتا رہے اور مست رہے، اور اپنی جو یہ جو لذت ہے، اپنی جو سیکشول آپ کی جو جذبات ہیں، جو کہ واقعی بہت زیادہ انسان کی شخصیت پہ ان کا اثر بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے بہت زیادہ ان کو روکنا محال ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں کچھ لوگوں کے لیے. تو ایسے لوگوں کے کو بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان شیطان جو ہے وہ اپنے ڈھپڑ لے جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ آج کی دنیا کہاں کھڑی ہے، تو آج کی دنیا جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑی ہے، جہاں پر ہم نے اپنی جو آئندہ جو نسلیں ہیں، تو میں کیوں سالوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ آگے کی نسل تو ہماری نہیں ہے، اور یہ نسل تو کسی صورت بھی کہیں وہ بچ کے نکل گئے ہوں تو ہماری دنیا کی اگر کوئی بچہ ایسا بھی رہا جو ان تمام چکروں میں نہیں آیا اور یہاں سے بچ کے نکل گیا، یا وہ ہم ہیں وہ بچے، تو اس کی شامت اعمال اس کو لے لے گی اس طرح کہ اللہ نے جو کرنے کو کہا تھا اس نے وہ نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے جینا تھا وہ نہیں جیا، یعنی آخری جو اس انسانوں کے لیے جو حجت بنے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے جو بچے ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ سختی کا معاملہ نہ کرے اور ان کے اوپر ہاتھ کو ہلکا رکھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے والے. اب یہاں پر ایمان لانا کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو نہیں کہا جا رہا. یہاں پہ جو ایمان کا مطلب ہے یعنی خود امن میں ہونا اور دوسرا آپ کی وجہ سے امن میں ہو. تو اس اسکینڈل سے آپ امن میں رہیں، اللہ نے آپ کو بچا لیا. یہ آپ کے ایمان کی روشنی تھی کہ اللہ نے اس روشنی کے بلہوتے پر اگر آپ کا بچہ اس جو پورا یہ ایک پورا شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ، ایک منصوبہ، ایک جہنم، دنیا کی جہنم، اس میں جانے سے اللہ نے کسی کو بچا لیا، کسی کا بچہ اس میں نہیں یوز ہوا، تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اس کو امن میں رکھا. لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بھی امن میں رہے، یعنی اس نے بھی کسی دوسرے کو جو ہے نقصان نہیں پہنچایا، یہ دیکھا جائے گا. اور یہ جتنی طرح کی باتیں ہم نے بیان کی ہیں پورے دروس میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، ہر طرح سے دوسرا امن میں رہو. ہمارے ہاں تو یہ پاور گیم گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہر بہن، ہر بیوی، ہر ماں، ہر بیٹی چاہتی ہے اسے پاور ملے. پھر دوسری طرف مردوں کو دیکھیں تو مردوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن قدرے کم ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں. مردوں نے تو آج تو وہ فیمنسٹ سوسائٹیز ہیں اور عورتوں کا ہی راج ہے. تو یہاں ایمان سے مراد یہ ہوگی، اور پھر اس ایمان کی کے نتیجے میں جو انسان کو قربانیاں دینی ہوں گی. آپ کھیلنا چھوڑ دیتے، آپ پاور گیم نہیں کھیلتے تو دوسرے کھیلتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے وہ ہوگا عمل صالح آپ کا. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا جب آپ کسی مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں گے، جب آپ کسی غار میں پھنس جائیں گے کہ اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے اور آخرت کے جو ہے فائدے کے لیے اور اس کی جزا کے لیے کیا تھا. تو لہم جنات النعیم خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے کے لیے. وعد اللہ حقا، اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے مبادا وہ تمہیں لے کر ڈول جائیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے ہر قسم کے جاندار اس میں پھیلائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اس پر ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں. ہَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو رہی اللہ کی تخلیق. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ، اب مجھے یہ تو دکھاؤ کہ اس کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یعنی
اب اگر یہاں تک ہم دیکھیں اتنے حصے کو، ایک تو لقمان عام طور پر جو ہے، جو لوگ ان کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن علماء میں جو زیادہ صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک حکیم انسان تھے. جیسے ان کے مقابلے میں ابو جہل کو لے لیں کہ وہ بھی اپنے معاشرے میں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ جو برین ہوتا ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. تو اس کی جو حکمت تھی، یعنی حکم، انسان کسی حکم کو لگانے میں بہت کلیئر ہو جائے، یہ اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ کنیکشنز کو جوڑ کے اور صحیح نتیجہ نکال لے. تو لقمان ایک ایسے انسان تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک حکیم تھے کہ انہوں نے سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ نہیں، یہ تو معبود نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے کوئی ہے. تو یہ ایک سائنس ہوتی ہے جسے ایسکیٹالوجی کی سائنس کہتے ہیں، کہ آپ کے ارد گرد جو بھی یہی جو علم ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں آگے بڑھ کر یہی خواب کا علم تک پہنچتا ہے کہ ایک جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی حکیم انسان ہوتا ہے تو اسی سے جا کے ہم اپنے خواب بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی پتے کی بات بتا دے گا. تو لقمان جو تھے وہ عام طور پر جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پیشے کے حساب سے بڑے ہی تھے، ایک بالکل سیاہ فام تھے، لیکن عربوں میں ان کا نام مشہور تھا، اور عرب جو ہیں لقمان کی جو نصیحتیں اور ان کی جو حکمت کی باتیں ہیں، ان کے کوٹس جو ہیں نقل کیا کرتے تھے. تو ایک ایسا حکیم شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن میں کر دیا، تو اب تو اس کی حکمت کے اوپر چار چاند لگ گئے، اس کو سرٹیفیکیشن ہو گئی کہ یہ تو واقعی حکیم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیکن کیا کہا، ہم نے عطا کی تھی. اگر کسی کے پاس ایسی کوئی علم ہے، کوئی صلاحیت ہے، یہ ہم نے پیچھے صورتوں میں کل پڑھا کہ یہ قارون، اور یہ کیا تھا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بہت انٹیلیجنٹ تو تھا، لیکن وہ علم کو کیا کہتا تھا کہ یہ میری ذاتی جو ہے یہ محنت کا نتیجہ ہے. اور جو ایک حکمت کا سب سے اونچا پہلو یہی ہے جو ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ کسی انسان کے پاس اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جس کو حکمت کہا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے. اور جیسے ابن قیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا کہ وہ حکمت کی تعریف کرتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انسانوں میں حکیم شخص، اور اسی کی ڈیفینیشن قرآن کرتا ہے اور کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. یہ جو خلق کا لفظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ کار تھا زندگی میں، تو اس حکمت کی تعریف جو ابن قیم نے کی ہے وہ کیا ہے کہ بہترین کام کرنا، بہترین طریقے سے کرنا، اور بہترین وقت پہ کرنا. ایک تو یہ کہ کام تو ہمارے ہیں وہ بہت سے مرد ہیں وہ بہترین کر رہے ہوتے ہیں یا عورتیں ہیں، لیکن نہ اس کا وقت صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی جو ہے طریقہ کار ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ حکمت نہیں کہلائے گی. وہ قرآن نے جیسے ہم نے بتایا کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کی دعا نہیں سنتا، اس مرد کی، کہ جو اپنی بیوی سے خوش نہ ہو اور طلاق نہ دے. ایک طرف ہم نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں حدیث پڑھی، ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں کہ جی جتنے بھی حلال کام ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے. تو اس کے درمیان تطبیق کیا ہوتی ہے، وہ یوں ہی ہوتی ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کرے گا تو یہ صحیح بات ہوگی. لیکن اب مرد نے یہ تو سیکھ لیا کہ جی اچھا طلاق، یہ بھی سیکھ لیا طلاق کیسے دینی ہے، پورا قاعدہ کہ جی جو اس کے حیض کے دنوں میں نہ ہو، طہر میں ہو، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بستر الگ کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر ایک طلاق دے کر اسے رخصت کرنے کا اس نے سوچ لیا ہے، تو اس کے بعد یہ پورا پروسیجر جو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، اس نے طریقہ کار بالکل صحیح سیکھا. لیکن فرض کریں کہ جی ابھی میاں بیوی کے جب تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں کبھی لڑائیاں بہت معمولی ہوتی ہیں، اور اس میں شوہر کو طریقہ اس نے سیکھ لیا ہے تو وہ بے چین ہے کہ کسی طرح میں اس کو استعمال کر لوں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکنیک ہمیں آ جاتی ہے تو ہم بل رہے ہوتے ہیں کہ جی کہیں اس کو استعمال کرنے کا موقع مل جائے، تو استعمال غلط وقت پہ کر لیا اس نے، تو اب جاہل ہو گیا، یہ ابو جہل ہو گیا، یہ ابو حکم سے ابو جہل ہو گیا کہ اللہ نے اس کو یہ علم دیا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس حساب سے ہمارے لیے ایک ماسٹر پیس ہے کہ جس کے اندر بہترین کام بہترین طریقے سے اور بہترین وقت پر.
بعض اوقات ہم جلد بازی کر جاتے ہیں، بہترین طریقہ بھی ہمیں آتا ہوتا ہے، اور لیکن وہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہوتا، جیسے یونس علیہ السلام کے کیس میں وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو ابھی وہ وقت نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وما عجلک عن قومی کا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم جلدی کیوں آ گئے، وہ بھی جلدی نکل گئے۔ تو بہترین کام بہترین طریقے سے بہترین وقت پر، یہ ہو گئی حکمت ابن قیم نے جو اس کی تعریف کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لقمان ایک ایسے ہی شخص تھے کہ ایک تو پہلے وہ علم کسی کے پاس ہونا، کنیکشنز کا علم انسان اس کو لگائے، اور پھر اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ابو حکم ہو اور مرتے وقت وہ ابو جہل نہ ہو، تو مرتے وقت ابو جہل ہو گیا، یعنی جہالت کا باپ، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سکھائی تھی، لیکن اس نے ایڈمٹ کیا اکیلے میں، لیکن مرتے وقت بھی اس نے کیا کہا کہ گردن کو یہاں سے کاٹنا، یہ جو اس کا تکبر تھا، جیسے ہم نے پیچھے آیات میں پڑھا۔ تو اس کا لب لباب کیا ہے کہ انشکر للہ، حکمت کا لب لباب یہ ہے کہ شکر اللہ کا، تمام تعریف اور کل شکر اللہ کا، کہ جو کچھ انسان کو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا، لیکن اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا، یعنی شکر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایڈمٹ کرے کہ کسی نے اس کے ساتھ کوئی خیر کی ہے، چاہے وہ صرف آنکھوں سے ہی ہو، اس کے اندر کوئی لفظ ادا نہ ہوئے ہوں، اور کفرا اس کے مقابلے میں چھپا لے اس چیز کو، کہنے کی کا وقت تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ بھلائی کی تھی کہ اس کو کہتا، لیکن اس نے اس کو نہیں کہا، تو یہ کفر ہو گیا۔ تو لیکن اگر کوئی یہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو بھی ناشکری کرتا ہے جان لے اللہ تو بے پرواہ لائق تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اب ان کی حکمت کی کچھ بنیادی باتیں یہاں پہ نقل کی جا رہی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی نظر میں انہوں نے پوری زندگی میں بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہوں گی ان کی حکمت کی باتوں پر، اور عربوں میں ان کی کتابیں ملتی بھی ہوں گی جن کو وہ کوٹ کرتے تھے، لیکن قرآن نے جن چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، قرآن بنا دیا ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، وہ باتیں بہت اہم ہیں۔ وہ ایک حکیم انسان، کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں حکیم ہوں، تو کم از کم اس کو اس لیول پہ تو حکمت کا حق ادا کرنا ہوگا اگر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے۔ ہم نے یہ بات بتائی ہے پہلے بھی کہ کوئی بھی پوٹینشل آپ کو دی گئی ہے، پوٹینشلی آپ کے اندر کوئی صفت موجود ہے، نمبر ایک وہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا ہوا، آپ پیدا ہوئے ہیں اس صلاحیت کے ساتھ۔ دوسرا پھر اس صلاحیت کو دینے والے کے شکر میں کیسے استعمال کیا جائے۔ تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا بہت بڑی زیادتی ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو ماننا، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آپ چلے گئے لینے مفتی کے پاس فتویٰ کہ جی مفتی صاحب وہ شوہر جو ہے وہ اس کو نہیں پسند، کہ میں ابھی آ رہی ہے آگے سورہ احزاب کہ گھر سے باہر میں نکلوں تو جی ایسے سرور ڈھک کے نکلوں اور سینہ مینہ ڈھک کے اور ابایا شبایا پہن کے نکلوں، تو وہ شوہر کہ بیچارہ مفتی کہے گا ہاں ہاں وہ شادی بچانا زیادہ ضروری ہے، اور شادی کا معبود تو تمہارا شوہر ہے، تو اس کی بندگی کرو۔ اللہ تو اب شادی کروا کے بس تم نے شادی کرنے کے لیے اللہ کی ضرورت تھی، شادی ہو گئی، اب تمہارا معبود تمہارا شوہر ہے، اب تم نے اس کی بندگی کرنی ہے۔ ہمارے عام طور پر یہی جو ہے فتوے بانٹے جاتے ہیں لوگوں کو کہ شوہر کے کہنے پر بیوی جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی پابندیاں ہیں وہ ہٹا سکتی ہے، یا شادی نہیں ہو رہی تو شادی ہونے کے لیے یہ کر سکتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ایسے شادی ہو جائے گی، ہو بھی جاتی ہیں ایسے کہ کچھ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے مسائل ہیں۔ تو ہر انسان کسی کا پرسنل مسئلہ ہو تو وہ ضرور کسی سے اپنے پرسنل مسئلے پر جو ہے وہ حکم لے لے کسی سے کہ کیا کرنا چاہیے۔
ہم یہاں پہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، تو قاعدے کے حساب سے اللہ نے جب انسان کے لیے، اللہ معبود ہے ہمارا، اور اس نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کی پابندی ہم پہ ہر حال میں فرض ہے، چاہے جیسے ہم نے پیچھے صورتوں میں پڑھا، چاہے اگر یہاں اللہ کی بندگی ممکن نہیں ہے تو چلو جاؤ کہیں اور ہجرت کرو، اور لیکن تمہیں بندگی اللہ کی کرنی ہوگی، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی، تو اس پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا کہ اللہ کی بندگی نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ ہر دوسری چیز کو انسان کنسیڈر کر سکتا ہے جو حکم اللہ نے نہ دیا۔ اب شادی شدہ زندگی ہے، بیوی جو ہے وہ فرض کریں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور شوہر اس کو اپنی حاجت کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، تو بیوی جو ہے، ظاہر ہے مغرب کا جو وقت ہے وہ کم ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی پانی کا گلاس بھر رہا تھا اور ابھی بھرا بھی نہیں تھا اور انسان فارغ ہو کے سب کچھ کر کے آ بھی گیا ہو، اس میں تو وقت لگتا ہے۔ تو دوسرے معاملات ہوتے ہیں، پھر ہم مسلمانوں میں تو پاکی طہارت سب سے اہم جو ہمارے دین کا پہلو ہے کہ الطہر شطر الایمان، تو یہ جو طہر ہے اس کے لیے ظاہر ہے سارے معاملات کر کے تو ممکن ہے کہ آپ کی مغرب کی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے۔ تو یہاں بھی میں ایک صرف بات سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، ہر انسان اپنے حساب سے ایسٹیمیٹ کر لے ٹائم کو، کیونکہ وہ مغرب سن سیٹ ہوتے ہی 45 منٹ، تقریباً 40 to 45 منٹس مغرب کا وقت رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ ایک شفق آ جاتی ہے آسمان پر تو پھر اس کے بعد عشاء کا وقت ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت تو بیوی، اب اللہ کے ظاہر ہے اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی اس نے نماز وقت پہ ادا کرنی ہے، لیکن عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اب اگر اس موقع پر جیسے ہم نے 3 وقت پڑھے، ثلاث اوقات، 3 اوقات کے، ان کے اندر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ دھڑلے سے ہوں اور لیکن دوسروں کو بھی پتہ ہو، اور انسان جو ہے اس کے لیے کوئی اس ایریے میں ان ٹائمنگز میں نہ آئے، اور باقی وقتوں میں جو میاں بیوی ہیں، یہ جو زوجین جو ہیں یہ احتیاط کریں۔ تو اب اگر عشاء کا وقت ہے تو عشاء تو پوری رات پڑھی جا سکتی ہے جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، تو جسے ہم عام طور پر فجر کی اذان کہتے ہیں، اس سے کوئی 10-15 منٹ پہلے تو فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو عشاء کے لیے تو پورا وقت ہے، تو انسان پہلے شوہر کی بات کو مانے، اور پھر جو ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ جی اس کے لیے جو روزانہ 5 کھانے بنائے اور وہ روز وہ خود ہی لا کے دے رہا ہے تو بیوی اس کی فرما برداری کرے۔ اگر کھانا ضائع نہیں ہو رہا اور جو ہے وہ شوہر اس کا مختار ہے، اور دوسرے معاملات میں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا واضح حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، اور شوہر اس کرنے پر اپنا حکم نہیں لگاتا کہ یہ مت کرو، اور اس نہ کرنے پر حکم نہیں لگاتا کہ کرو، تو انسان سب کچھ کرے، شوہر کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہوں وہاں سب کو پتا ہو کہ یہ باؤنڈری ہے، نہ ادھر والا اس باؤنڈری میں داخل ہوگا، نہ ادھر والا اس باؤنڈری سے ادھر جائے گا۔ اسی کو شرک کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مان لی، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس دنیا کے میں جو ہوتا ہے کہ اللہ کی جگہ کسی اور کو دے دینا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات مان لینا۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، اور شرک ایک بہت طویل موضوع ہے، شیطان کیونکہ جانتا ہے، ہم نے سورہ نساء میں غالباً 3 مرتبہ یہ آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مرتبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے نیچے نیچے انسان نے جو بھی گناہ کیا ہوگا تو اللہ کی جو رحمت ہے، شان رحمت، اس سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو بس انسان نے شرک نہ کیا ہو، یہ قاعدہ ہے، شیطان کو پتہ ہے، تو شیطان کیا کرواتا ہے انسانوں سے پوری پوری زندگی ان کی توحید پر گزرواتا ہے، اور زندگی کے آخری دور میں کہیں ان سے شرک شروع کروا دیتا ہے، اور پھر وہ جب انسان مرتا ہے شرک کے اوپر، توبہ نہیں کرتا اس کے اوپر، تو بس اس کا جو ہے یہی لکھا جاتا ہے انجام۔ اور یہی اس اللہ تعالیٰ کے جو علم قدیم ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔
تو وہ تو شیطان اس طرح سے ہمیں اعمال کی محنت کرواتا ہے، اعمال کی محنت کروا کے اسے پتہ ہوتا ہے کب ہم تھک جائیں گے، اور پھر اس وقت ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ تو ایک تو شرک کو سیکھنا چاہیے، یہ موضوع شرک اور ایمان کے موضوعات ڈاکٹر سعد احمد کے غالباً 8 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں شرک کے اوپر، اور عملی شرک کیا ہے، اور پھر صفات میں شرک یہی ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی جو صفات ہیں وہ اللہ کو دینا، کسی پلر کی صفات کو اللہ کو دینا، اور سمجھنا کہ اللہ اس پلر کے مانند ہے، جیسے وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک پلر ہے، وہ ایک جگہ ہے، وہ وہیں رہتا ہے، وہ اس کو وہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ اسے توڑا پھوڑا نہ جائے۔ اللہ کے لیے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز توڑ پھوڑ والی بات تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ صفت اس کے اندر سمجھنا اللہ کی ذات میں کہ اللہ کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری شادیاں ہوں اور ان بیٹے کی بیٹی کی کسی کی بھی شادی ہے، بہن بھائیوں کی شادیاں ہوں، اور اس میں جو ہے جی وہ انڈین طریقے سے سارا ناچ گانا، یہ مہندی، یہ اپٹن، یہ ابھی فلاں کے گھر میں کون کیا کیا ہوتا ہے، وہ ایک کے گھر میں گانے کی محفل، دوسرے کے گھر میں، اور یوں کر کے ہم نے جی پورے جو ہے 6 مہینے شادی کے مزے لوٹے، اور یہ جی تصویریں، اور یہ جی جو سارا جو تماشا شادیوں کا ہوتا ہے، اور ہر کوئی کہتا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا۔ یہ بات طے صحیح ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اللہ کے نام کو آپ یہاں استعمال کر کے اور یہ اللہ کو کہیں کہ اللہ یہ چاہتا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ کی شامت اعمال تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی کہ آپ کسی عظیمت والی زندگی کو اپنے لیے جو ہے وہ خیر کی زندگی بنا کے اس پہ عمل کرتے۔ تو یہ سارا شرک کا کھیل ہے، یہ اللہ کی صفات میں اب ہزار مثالیں دی جا سکتی ہیں یہ بتانے کے لیے۔ تو اللہ کے اسماء میں، اللہ کی صفات میں انسان اللہ کے جو اسماء کا علم ہے وہ انسان کو نہ پتا ہو، ہاں اس کے یہاں روزانہ جی ایک اللہ کے جو اسم ہے وہ اس کا لیکچر دیتا ہو وہ، مگر اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ کی جو یہ اسماء اور صفات ہیں ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کی جو عبادت ہے توحید، یہی جو ہم نے کہا شریعت کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ کو یہ نہ ہو کہ ایک میں تین اور تین میں ایک اور اس کا بیٹا بنا دیے، تو اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا۔ تو ہر طرح کے شرک سے ان کا علم انسان کو ہونا چاہیے، اس کے بعد انسان اپنی پوری زندگی لگائے اس توحید جو ہے، توحید عربی زبان میں وحد یوحد توحیدن، یہ باب تفعیل، اس کی صفت ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ مختلف پیٹرنز ہوتے ہیں الفاظوں کے عربی زبان میں۔ تو یہ جو پیٹرن ہے اس کے اندر جیسے نزل ینزل تنزیل، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اسی طرح سے توحید جو ہے وہ بھی اللہ کی معرفت، اللہ کی یہ کیا ہے کہ جسے اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے غالباً سورہ زاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں عبادت یا بندگی سے کیا مراد ہے؟ ایمانہ لیعرفون، اللہ کو پہچاننا، یہی توحید ہے کہ اللہ کو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے پہچانتا رہے، اس کی اسماء کا علم، اس کی اور کیسے ہوگا؟ آپ کی دنیا کی زندگی میں آپ جب دیکھیں گے ارد گرد اور آپ کو اللہ سمجھ آئے گا، اللہ کی صفات اور کھل کھل کے آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ تو ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، خصوصاً اس کے ماں کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے پھرتی ہے، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ تو اگر آپ ذرا غور کریں سورہ عنکبوت، غالباً ہم نے کل پڑھی تھی شاید، تو سورہ عنکبوت کے اندر بھی جو مضمون تھا ایگزیکٹلی سیم وہی مضمون ہے۔ یہاں جو اوپر لقمان کی مثال لا کر اور یہ بتایا کہ شرک، وہاں کیا بتایا گیا تھا؟ اسی کے شرک اور جو ہے وہ ضد ہے کس کی؟ ایمان کی۔ جیسے ایمان کی وہاں تعریف بتائی گئی تھی، یہاں شرک کے تعریف بتائی گئی ہے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ازداد کے ذریعے
کہ آپ کو چیزوں کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، کسی کا جیسے سفید اور کالا، چھوٹا اور بڑا، تو وہاں پہ ایمان کے پہلو میں آئی تھی بات کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں ایمان کی ضد بتائی جا رہی ہے، وہاں بھی ایمان کے فوراً بعد ماں باپ کا تذکرہ آیا تھا، تو یہاں بھی اب والدین کا ہی تذکرہ آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے والدہ کا حق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایک شخص آیا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ کس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد، پوچھا بولا تمہاری والدہ، پھر کہا اس کے بعد، تو بتایا تمہاری والدہ، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ کہا کہ تمہارے والد۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ 3 گنا زیادہ عزت میں نہیں ہے کہ دونوں میں سے ان کی زیادہ عزت کی جائے گی اور اس کی کم، عزت میں تو دونوں کو ایک ہی طریقے سے بچے ڈیل کریں گے، لیکن جب کسی کے حق کو ادا کرنے میں یا خدمت کرنے میں یا ان کے لیے، ویسے تو دونوں ہی والدین کے لیے انسان کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک، اگر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ یہ جو لقمان ہے، یہ لقمان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ نہ کسی کوئی نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، یعنی آسمانی ہدایت تو آتی ہے تو انسان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اللہ تعبدوا الا باللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، تو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہاں اس کی فطری دلیل دی جا رہی ہے، یعنی یہ ساری باتیں فطری ہیں، جو حکمت جو اس کو دی گئی تھی، تو فطرت اگر کسی کی سلیم ہو، زندہ ہو، اندر سے انسان مرا ہوا نہ ہو، تو فطرت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان، کسی کے ساتھ کوئی اللہ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلا ہوا ہے تو وہ اس بھلائی کو ایڈمٹ کرے گا۔ تو فطرت جب کسی کی سلیم ہوتی ہے اور وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے ایک بچہ کہ جی میری والدہ مجھے دودھ پلاتی ہے، میری والدہ جو ہے وہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، تو اس بچے کے لیے سب کچھ اس کی ماں ہوتی ہے۔ پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بازار سے تو سارا کچھ باپ لا رہا ہے، پھر اب اس کی توجہ باپ کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ باپ والا جیسے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس دنیا میں نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اچھا یہ تو ڈومین جو ہے یہ تو باپ کے بھی باہر کی بات ہے، کہ کوئی اور ہے جو باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے جاتا چلا جاتا ہے اور اس کوڈ کو پڑھتا چلا جاتا ہے کہ سب سے پیچھے کون ہے، تو اسے پتا چلتا ہے اوہو یہ تو اللہ ہے جس نے میرے لیے اتنا پرفیکٹ ورلڈ بنایا، یہ درخت، چاند، ستارے، سورج، میری ضرورت تھی آکسیجن، میری ضرورت تھی انار اور انگور اور یہ پھارے پھل اور سبزیاں اور یہ پانی، یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ پانی، تو یہ سب اللہ نے میرے لیے میرے پیدا ہونے سے پہلے بنایا تھا۔ تو پھر یہ فطرت جو تھی سلیم تھی، انسان اللہ تک اس کوڈ تک پہنچ گیا۔ تو اب وہ جو فطرت کے تقاضے میں کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو اس کو ماں کا پتا ہوگا کہ ماں کیا چیز ہے۔ جیسے میں نے ابھی کچھ روز پہلے اپنے ابتدائی دروس میں ایک بچے کا قصہ بتایا تھا کہ کسی نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، مثلا بچے نے جو ہے وہ پولیس کال کر دی تھی۔ ہمارے یہاں پہ تو کامن بات ہے کہ 911، اب وہ پاکستان میں بھی یہی رواج ڈال رہے ہیں کہ جی کسی ماں باپ نے بچے کو کچھ کہا تو بس وہ پولیس کو بلا لو، پولیس آئے نہ آئے آ کے جو چاہے کرے۔ تو وہ یہاں کی کینیڈا کی پولیس کا بھی جو میں نے اپنے سامنے حال دیکھا کہ وہ ماں جو تھی، ظاہر ہے انہوں نے میری بات مانی، میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کو بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو ہیں اپنے اس والدہ ہونے کے رائٹ کو ان کے سامنے ڈٹ کے رکھیے گا کہ یہ میرا رائٹ ہے، میں اس بچے کی ماں ہوں اور مجھے اپنے اس رائٹ کو استعمال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں 200 تھپڑ لگاؤں گی اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو، کون کس کی مجال ہے کہ مجھے روکے۔ تو وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ وہ جو پولیس والا تھا اور اس کے ساتھ ایک پولیس والی تھی، وہ چپ کر کے جو ہیں وہ بات سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ایک تیسرا پولیس والا بھی تھا، اور وہ والدہ کچھ زیادہ ہی میری تھوڑی سی سمجھانے پر زیادہ ہی وہ ان کے اندر انرجی آ گئی، تو وہ جس طرح بات کر رہی تھی تو مجھے تو انہوں نے کچھ بولنے نہیں دیا، شروع میں چپ کروا دیا، تو وہ لیکن انہوں نے کافی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ تو وہ ایک تیسرا پولیس والا جو تھا وہ ایک مطلب وہ جھنجھلا گیا، اور وہ آیا اور اس نے اس ماں سے پوچھا کہ موم what do you want، یعنی اس نے کہا کہ بھیا یہ تو ماں تو چپ ہی نہیں کر رہی ہے اور یہ ماننے والی نہیں ہے، حالانکہ وہ بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ماں کو تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ تو وہ بھی جانتے ہیں ماں کو، کیونکہ وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں، وہ کسی لیبارٹری سے تھوڑی نکل کے آئے ہیں۔
تو یہ تو پورا نظام جو اس وقت ایپسٹین کا کیا ہے کہ وہ ماں کی گود کے بجائے کسی اور کی کوکھ سے پلوایا جائے، پیدا کروایا جائے جی، سیبروگیٹڈ مدرز ہو گئیں، پھر اس کے بعد لیبارٹری میں انہوں نے ایسی مشینیں تیار کر لیں کہ اب وہ یہ والی اللہ کو ہٹاؤ بیچ سے، کہ گاڈ ڈیلیوشن، یہ سارے مسئلے ہمارے سارے مزوں کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جیسے کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر اللہ نہیں ہے نا تو ہمیں اللہ کو گھڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو گھڑنے کے بعد انسان دوسروں کو انسان سمجھتا ہے، اور اللہ کو جب نکال دیتے ہیں ہم اس پکچر سے تو انسان اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھتا ہے۔ تو یہ جو فطری ایک انسان جو ایک جس کی فطرت سلیم ہوگی تو وہ سب سے پہلے کس کا رائٹ ایڈمٹ کرے گا؟ اپنی ماں کا۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہاں مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کسی مذہب دین کی بات نہیں ہو رہی، کسی شریعت کی بھی بات نہیں ہو رہی، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اپنی ماں کو، چلیں پہلا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا میری ماں نے کیسے ڈیلیور کیا تھا، لیکن وہ پھر اپنے چھوٹے بہن بھائی جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ جب دیکھتا ہے کہ اوئے ہوئے یہ تو بڑی تکلیف، اور وہاں پہ بھی نہیں دیکھتا، جب اس کی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے وہ پھر سب کو پتا چلتا ہے، کیونکہ ماں نے تو نہیں بتایا ہوتا کہ آج یہاں درد اور آج وہاں درد، وہ تو پکا رہی ہوتی ہے کھانے، وہ تو سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، وہ جب بیویاں آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے ان سے تو برتن نہیں دھلتے، ان کی تو کمر میں رات کو میاں جو ہے وہ پوری مالش کر کے سوتا ہے، بیچاری جو ہے وہ اتنے مسائل ہیں اس کو، تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ میری ماں نے، اور کوئی آج کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ ایک عورت جو ہے جب اس کی ویجنل جو ڈلیوری ہوتی ہے اس کے اندر اس کو کتنی زیادہ، جیسے پتہ نہیں 100 سے زیادہ ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، مجھے اس وقت صحیح سے یاد نہیں ہے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، ایک ہڈی کے ٹوٹنے کا جو درد ہوتا ہے وہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا، تو ماں اتنا اٹھاتی ہے، تو یہ ایک فطری چیز ہے، اور اس کے لیے مسلمان ہونا، ایمان ہونا، اس کی ضرورت نہیں، بس انسان فطرت پہ ہو۔ اور جیسے میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا کہ وہ ایک انگریز تھا، عورت جو تھی وہ پولیس والی انگریز تھی، اور ایک کالا تھا اس میں، اور تیسرا شاید چائنیز تھا، تین الگ طرح کے جو گھروں میں پلے ہوئے بچے، لیکن تینوں کیونکہ ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو پتا ہے ماں کیا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ یہ ماں بچے کا جو معاملہ ہے اٹس سم تھنگ بیونڈ آور ڈومین، تو وہ یہاں پہ فطرت سے انسان کو جگایا جا رہا ہے کہ یہ جو فطرت ہے اس میں اس چیز کو، جیسے اللہ کو ایڈمٹ کر لو گے تم، جب پیچھے جاتے جاؤ گے تو آخری کوڈ تمہیں اللہ کا مل جائے گا، اسی طرح وہ آخری اور یہ پہلا کوڈ، سب سے پہلا کوڈ کوئی بچہ سب سے پہلے جس چیز کے لیے اپنے اندر شکر گزاری پاتا ہے وہ اس کی ماں ہے، تو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے، انشکر لی ولی والدیک، لہذا احسان مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، الی المصیر، بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اب وہی بات جو وہاں پہ سورہ عنکبوت میں بھی کہی گئی تھی، وہ ایمان کے زاویے سے اور یہ شرک کے زاویے سے، کیونکہ ایمان کی ضد شرک ہے، اور اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فلا تطعهما، تو ان کا کہنا مت ماننا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، کہنا نہیں ماننا، اس جیسے ہم نے شوہر کی مثال دی کہ کہنا شوہر کا نہیں ماننا، ماں باپ کا نہیں ماننا، کسی بڑے کا نہیں ماننا جہاں اللہ کا حکم واضح ہو، ہاں لیکن ان کی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ماں باپ کو تو کوئی طلاق نہیں دے سکتا، تو ماں باپ کو تو اپنے ان کے ساتھ پوری زندگی جب تک وہ زندہ رہیں یا جب تک آپ نہ مریں آپ نے ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، ان کی جو فائنینشیل مسائل ہیں، یعنی آپ جو ہے اپنے ماں باپ کی دولت ہیں تو آپ نے ان کا جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورے کرتے رہنا ہے، لیکن شوہر بیوی کے معاملے میں تو طلاق ہو سکتی ہے، اگر کسی شوہر یا کسی بیوی کے اندر یہ مسئلہ ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ میری بیوی یا بیوی چاہتی ہو میرا شوہر جو ہے وہ لبرل ہو کے زندگی گزارے، اسے نہیں پسند ہو کہ ریڈیکل اسلام کی شکل، تو دونوں ہی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی ایسا بگ ڈیل نہیں ہے، ہاں جو بھی الگ ہو جائے اس کے بعد اللہ کو مت وہ کوسے
کہ یہ کیا اللہ کے دین کے لیے مجھے اتنا اچھا شوہر تھا یا اتنی اچھی بیوی تھی، ورنہ پھر فتربص، اسی سزا کو بھگتتے رہو ساری زندگی۔ تو اطاعت جو ہے وہ تو اللہ کی کرنی ہے، اور لا طاعت فی مخلوق لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور متفق علیہ حدیث ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں اللہ کا واضح حکم ہو۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا وہاں آپ کسی کی بھی اطاعت کریں، کسی کی بھی فرما برداری آپ لے کر آئیں، آپ دنیا کے فرما بردار، ساری دنیا والوں کے فرما بردار ہو کے زندگی گزارے۔ تو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، البتہ پیروی اسی کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا سچ یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل خواہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر بھلے وہ کسی غار میں چھپ کر کیا گیا ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں کی بلندیوں پر یا زمین کے نیچے کیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطف و کرم والا باخبر ہے، یعنی اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے۔ اگر یہ باتیں یہاں قرآن نے اتنے پیچھے اتنے پہلے نقل کی تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آج لوگ پلانٹس پہ جا کے کچھ کر کے آ جائیں کہ ہم نے تو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہم ابھی فطرت کی بات کر رہے ہیں، تو انسان کی فطرت بھی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کے لیے کسی نبی کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ جس چیز پر ہر انسان کا محاسبہ ہوگا وہ یہی باتیں ہیں جو یہاں اس فطری باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، کہ انسان اس بات کو اپنی فطرت کے اوپر غور کرنے کے نتیجے میں، یعنی دماغ، جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہی جو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو انسان کے پاس، اور انسان غور کرتا ہو کہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی انسان نے کوئی کام کیا ہے اچھا یا برا، وہ کسی غار میں چھپ کے کیا ہو، زمین کی تہ میں، وہ جو ابھی ایک مووی آئی تھی لیگ کی جس کے اندر وہ زمین کی 7ویں تہ میں جا کر وہ انہوں نے لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، قید خانے تھے، تو کہیں ایسی کسی جگہ جا کے انسان نے کیا ہو تو اللہ لے آئے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک، سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اہم صفت ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ کیسے انسان فطری طور پر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ ہوگا، بدلہ ہے، جب وہ اس دنیا میں دیکھتا ہے کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے۔ ایک 100 سال کے بوڑھے نے ایک 18، ابھی جیسے کل ہماری کینیڈا میں سنی ہوگی خبر کہ جی شوٹنگ ہوئی ہے برٹش کولمبیا کے ایک سکول میں، اور جی 10 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے 30 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو غزہ کا ظلم اور یہ جو پوری دنیا کا ظلم، تو ایک انسان جو ہے یہ انسان بیٹھ کے جو ہے جی فیصلے کرتے انسانوں کی تقدیروں کے، اور جیسے ہٹلر تھا، اس نے اتنے یہودیوں کو مارا، تو کیا اس نے وہ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی؟ کوئی اس کو جو ہے جی بھلے کسی نے ایک پھانسی دے دی، تو یہ ایک پھانسی اس کے لیے کیا کافی ہے؟ تو یہ تو ایک 100 سال کا بوڑھا ایک 18 سال کے لڑکے کو یا ایک 25 سال کے مرد کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ 25 سال کا جو تھا، ابھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، یہ تو اپنی زندگی جی چکا تھا۔ آپ اس بوڑھے کو، 100 سال کے بوڑھے کو آپ اس کو پکڑ کر آپ اس کو چڑھا دیں سولی، اور بہت بری سولی دیں، 2 طرف سے ہاتھ کاٹیں، وہ جو فرعون نے ایک سزا دی تھی، تب بھی وہ جو ایک بچہ، وہ جو اب پوری زندگی اس کا بچہ جو ہے، وہ ظاہر ہے جن کے باپ نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پلتے ہیں بچے، یتیم بچوں کی پرورش، پھر اس کی ماں کس کس چیلنج سے گزرے گی پوری زندگی جو ہے وہ۔ ہمارے ہاں تو عورتوں میں رواج ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ جو شر ہے یہ کتنے دور تک جائے گا؟ تو ایک شخص، تو یہ دنیا جو ہے آپ اس کو سزا دے بھی دیں، آئیڈیلی آپ نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھا دیا، بدترین طریقے سے سولی پہ چڑھایا، تب بھی وہ
جو اس ایک بچے کی، جیسے ہم نے بتایا نا کسی کی ماں، یہ سارے جو یہ ابھی جیسے پاکستان میں کتنی ہم کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، جب ان کی پیچھے جاؤ کہ یہ ذہنی مریض کیسے بنا یہ بچہ، تو پتہ چلتا ہے وہ ماں باپ کی لڑائی تھی، اس میں باپ ماں کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، وہ ماں کی جو تھی محبت، اس میں فطری محبت نے اس بچے کے اندر یہ نیگیٹو جذبات پیدا کیے، اور اس نے طے کر لیا کہ میں بھی معاشرے کے اندر یہ ظلم کروں گا۔ تو یہ جو انسان کو یہ فطری طور پر، اگر انسان کی عقل سلیم ہو اور اس کی فطرت بھی سلیم ہو، دو سلامتیاں اس کے اندر ہوں، ایک اس کی فطرت سلیم ہو اور اس کی عقل خالص ہو، بالکل جس عقل سے وہ سوچتا ہے اس کے اوپر مادی غلاف نہ ہو، اس کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، وہ کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے یہ نہ سوچتا ہو کہ اوہو یہ فیصلہ کر لیا تو پھر میری تو دنیا ہاتھ سے جائے گی۔ تو یہ دو سلامتیاں ہوں تو وہ اس نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے انسان کہ کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے ہونی چاہیے جہاں مجھے میرے اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے۔ وہ تو جب نبی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، وہ اس کو اس کے اندر تو امن تھا، اس کو اب اس نے امن دے دیا کہ بھئی ایسا ہے۔ یہ بس نبی کا کام ہوتا ہے کہ نبی آتا ہے اس ہدایت کو لے کر، اور اس انسان کو جو فطرت پر ہوتا ہے اور وہ اپنی فطرت پہ ہونے کے نتیجے میں یہ بات سمجھ چکا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ آ کے اس پہ صرف اسٹیمپ لگاتا ہے کہ ہے ایسا ہی ہے، تمہیں تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ایک فطری وہ ہے بحث جو یہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، بیٹا نماز قائم کر، بھلائی کی تلقین کر اور برائی سے روکتا رہ، وصبر علی ما اصابک، اور پھر اس راستے میں جو تم پر بیتے اسے برداشت کر۔ یہی جو ہم فلسفہ پڑھا رہے ہیں شروع سے، تو وہ انسان کی جو مورل ویلیوز ہیں یہ تو اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں نا، چاہے پریکٹیکلی پڑھانے والوں کی شخصیتوں میں وہ مورل ویلیو ہو نہ ہو، لیکن وہ کتابوں میں تو لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، اور کسی کی چوری کرنا جو ہے وہ پھر فلمیں بھی بناتے ہیں کہ چور جو ہے اس کو کیسے پکڑا۔ اب تو فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ چوری کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، بینک لوٹنے والا کتنا ماہر تھا، لوٹ کے لے گیا۔ اب تو ہمارے ہاں جو معروف فلمیں وہ یہ ہوتی ہیں اور یہ لوگوں کو پسند ہوتی ہیں۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر اس راستے پر جو تم پر بیتے اسے برداشت کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہے وہ شاہین اقبال کا کہ جو جب انسان ایک دفعہ فیصلہ کر لے حق کے راستے پہ اس نے زندگی گزارنی ہے، حق بولنا ہے، حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اب اس راستے میں تمہیں ابراہیم بنایا جائے گا، ابراہیم بنو، آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں کود جاؤ، ہجرت کرنی پڑے گی، ہجرت کرو، اور چو چو چی چی نہیں کرو پھر کہ ہائے مجھے شوہر نے تھپڑ کیوں لگا دیا، اور ہائے مجھے جو ہے طلاق کیوں دے دی، اور ہائے میرا بچہ کیوں مر گیا۔ جب اللہ کے لیے تم کھڑے، تمہیں بات سمجھ آ گئی ہے، اس نتیجے تک پہنچ گئے ہو، ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو آسمانی ہدایت موجود تھی، ہم نے آنکھیں کھولی، اس نے تو ہمیں پہلے ہی دن بتایا کہ جی ہے، ہمیں تو اس بحث کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کسی بھی اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، بے شک مکروہ ترین آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ یعنی آپ کے پاس دلیل آپ کی کمزور ہو اور آواز کو آپ اپنی بلند کر کے چاہیں کہ میں دوسرے پر حاوی ہو جاؤں اور میری بات مانی جائے گی، اور جی دوسرے کے اوپر اگریسو طریقے سے انسان اس سے گفت نہیں، بلکہ بتایا اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر گدھا تم سے زیادہ جو ہے وہ ڈھنچو ڈھنچو کرتا آتا ہے اس کو، تو پھر تمہارے اوپر تو اس کو فوقیت دینی چاہیے۔ تو الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہاری خدمت پر لگایا ہے؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً،
اور اپنی تمام نعمتیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پوری کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، بے سمجھے بوجھے، بغیر ہدایت اور کسی روشن کتاب کے حوالے کے بغیر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو عمل کرتے پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا خواہ اس کے ذریعے شیطان انہیں دہکتی ہوئی آگ کی طرف ہی کیوں نہ بلا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو کوئی اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، یعنی آج اللہ کے سامنے جھکانے سے مراد اللہ کی شریعت کے سامنے، اس حال میں کہ وہ احسان کی روش پر چلنے والا ہو، اور احسان کہتے کس کو ہیں؟ کاننا کا تراہو، کہ جیسے اللہ کی ان تعبد اللہ کاننا کا تراہو، کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اور عبودہ یا عبودو جب باپ کرم یکرمو سے عین با دال کا مادہ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے جگی پشتی غلام ہونا اللہ کا۔ تو ایسے اللہ کی بندگی کرنا جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، اور وہ ماں بھی میری غلام، باپ بھی میرا غلام، ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک، اور کتنی دلیلیں دی جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، سارے دلائل ہیں۔ تو احسان کی روش پر چلنے والا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے۔ توحید کی تعریف یہاں پہ اس طرح آ گئی، وہاں پہ ہم نے آیت الکرسی کے فوراً بعد ایگزیکٹلی یہی الفاظ پڑھے تھے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے حضور ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی بھی انکار کرے تو اس کا انکار کرنا تمہیں رنجیدہ نہ کرے۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہمارے ہی پاس ان کا لوٹ کر آنا ہے تو ہم ان کی کرتوتیں انہیں جتلائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف گھیر لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم ان سے پوچھ کر دیکھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو ساری حمد اللہ ہی کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی ہر چیز سے بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور تیرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر زمین پر سب کے سب درخت قلم بن جائے۔ والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر سات مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کا یہ معجزہ کہ وہ کلمات جو اتنی قلم اور اتنی سیاہیاں ہوں اور ان سے لکھے جائیں، اس کو اللہ نے کوزے میں بند کر کے قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا کہ بس تم یہ دیکھو، یہ اتنے کلمات ہیں، تم انہی کو اگر غور فکر کر لو، سمجھ لو تو بس سب سمجھ آ جائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور پھر زندہ کر دینا بس ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند تمہارے کام پر لگائے ہیں۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک کے لیے گردش کر رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
یہ اس لیے کہ اللہ ہی کی ذات برحق ہے، وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بلا شبہ اس کے سوا جنہیں یہ پکار رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی بلند و برتر اور بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ سمندر میں کشتیاں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں، لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں تمام ثابت قدم رہنے والوں شکر گزاروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جس انسان کی فطرت میں شکر گزاری ہو، کسی نے اس کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے اور وہ اس کو ایڈمٹ کرتا ہو، یہی اس کو حکمت تک لے کے جاتی ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا شکر گزاری بہت بڑا ایک انسان کے اندر موجود جو ہے وصف ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر سمندر کی موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، پھر جب اللہ انہیں بچا کر زمین پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی راہ راست پر قائم رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار بس بدعہد اور ناشکرے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی یہاں شروع میں ایک باپ اور بیٹے کی بات بتائی ہمیں کہ جو کام ایک باپ اپنے بیٹے کے آ سکتا ہے اور جو بیٹا اپنے باپ کے ایک کام آ سکتا ہے دنیا کی زندگی میں، دیکھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، ہم نے سورہ انبیاء میں دیکھا کس طرح انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی، تو ایک باپ بھی یہ کام دنیا میں رہ کے کرے دنیا کی زندگی میں، اور ایک بیٹا بھی دنیا کی زندگی میں رہ کے اپنا فرض ادا کرے، اور والدین کو جو دعوت ہم دیتے ہیں سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں، لیکن والدین کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا مولود ہوا جازن عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہٰذا تمہیں دنیاوی زندگی ہرگز دھوکہ نہ دینے پائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بلا شبہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ سورۃ السجدہ، یہ بھی ایک مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کا ترجمہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کیا جانا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطرہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اسے خود گھڑا ہے۔ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ بھی ہدایت پالے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے تخت حکومت کا کنٹرول سنبھالا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ سفارشی۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے زمین تک سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر ان تمام معاملات کی روداد اسی کی طرف لوٹتی ہے ایک ایسے دن میں، کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے. ذالک ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا، غالب رحم کرنے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو بھی چیز بنائی بہت خوب بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین، اور دیکھو انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر حقیر پانی کے جوہر سے اس کی نسل کو چلایا. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس نے اس کو سنوارا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وجعل لکم سمع والابصار والافئدہ، جو سیکرٹ انگریڈینٹ انسان کا، پھر تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم، بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو تم. وقالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ کہتے ہیں کہ کیا بھلا جب ہم مٹی میں رل جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل میں یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دو موت کا وہ فرشتہ جو تمہارے اوپر مقرر ہے تمہیں پورا پورا قبضے میں لے لے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کے حضور لوٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے یہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا، ربا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، لہذا عرض ہے کہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا. اور یہ جو یقین ہے، اب کسی کا ایک دفعہ انسان دیکھ لے، جو جتنے بھی واقعات ہیں، جب تک کانسپریسیز ہوتی ہیں، تو جب تک وہ کووڈ 19 کی ویکسین جب لوگ لگواتے تھے تو ہم بھی اس وقت بولتے تھے کہ یہ ایک پورا ٹریپ ہے انسانوں کے لیے. لیکن خیر وہ جب ہم جو ہے، میں تو بہت عرصے تک بھاگتی رہی، لیکن وہ جب ایک دفعہ اب کھل کے سائنس نے آپ کی ساری رپورٹ FBI کی، اس کی سب آ گئی ہیں، تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تو وہ ایک خبر میں نے پڑھی کہ جی آئس کا جو ان کا وہ شعبہ ہے، اس نے 3000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ایلین بچے، یعنی ایسے بچے کہ ابھی انہیں نہیں پتا یہ کس کے بچے ہیں، تو وہ بچے جو ہیں انہوں نے وہ کہیں سے انہوں نے فری کروائے ہیں. اب اس کی ذرا ڈیٹیل آہستہ آہستہ آئے گی. تو یہ انسان جو ہے وہ اسی طرح سے انسان کا جو معاملہ رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے جب پہنچے گا تو وہ اپنے معاملات اس کے بس ایسے ہی ہوں گے. تو اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم نے دیکھ لیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو سیدھے راستے پر چلا دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اصل میں میری اس بات نے سچ ہو کے رہنا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا. اور کیوں جہنم کو انسانوں سے بھی بھرا جا رہا ہے؟ تو جنوں کا بھی کوئی ایسا، وہ ان میں بھی آپ کی طرح ہی اختیار کی صلاحیت اللہ نے ان کو بھی دی ہے کہ اما شاکرا اما کفورا. پہلے تو سب سے بڑے والے کی آپ کو مثال دے دی کہ کیسے اس نے اللہ کا کفر کیا. وما کان من الکافرین، ٹھیک ہے جی، تو وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ جو تھا وہ تھا ہی اس نسل میں سے کہ جو کفر کرتے ہیں. تو انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جن کو دنیا کے سارے جو ہائیسٹ لیول پہ جا کے دنیا میں مزے کرنے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، یا وہ کہتے ہیں اللہ کو درمیان سے ہٹاؤ. یہی ہے سارا مسئلہ، ہمارے سارے مزوں کی راہ میں رکاوٹ. پھر وہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو بچے کہتے ہیں یہ ماں باپ ہماری راہ میں رکاوٹ، مزے میں، ان کو گھر سے نکالو.
تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، پس تم عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے آج کے دن کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ نَتیجتاً ہم بھی تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، یقیناً ہماری آیات کو وہی مانتے ہیں جنہیں جب ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، اور وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے۔ بسم اللہ ابلہ آخرہ۔ تتجافا فی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کی کارکردگی کے صلے میں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا ماننے والا اور باغی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، وہ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو بھی ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے لیے راحت کے باغات ہیں۔ نزلم بما کانوا یعملون، جو ان کو ان کے اعمال کے صلے میں اولین سامان ضیافت کے طور پر حاصل ہوں گے۔ واما الذین فسقوا فمأواہم النار، رہے باغی تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، ہر دفعہ جب وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے واپس اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کے عذاب کا مزہ۔ الذی کنتم بہ تکذبون، وہی جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ بھی ایک بہت بڑا قاعدہ، لام تاکید شروع میں اور نون مشدد آخر میں، عربی زبان میں ایک بات کو جو اللہ تعالیٰ جب قسم کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکاتے رہیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی لعل ترجی اور اشفاق عربی میں سے کہتے ہیں، تو وہ لوٹ آئیں، اس کے لیے ان کو جو ہے ایک ہوتا ہے امید، اور جو ہے یہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ لوٹ آئیں گے۔ جب کوئی چھوٹا عذاب انسان کسی مشکل میں آتا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے درسوں میں تو، یا کسی بھی درسوں میں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بیمار ہوتے ہیں، تو جو جن کی بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، جن کو صحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، جابوں کا مسئلہ ہے، تو چھوٹے عذاب سے جو ہے وہ آتا ہے، لوگ لوٹ آتے ہیں۔ تو بڑے عذاب سے پہلے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ دنیا میں اس کو کوئی عذاب دے کہ جس سے وہ لوٹ آئیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ بھی اس سے منہ موڑے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی اسی مضمون کی کتاب
عطا کی فرمائی، پس ہرگز تم اللہ سے ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہو۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا جیسے ان کے لیے قرآن۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے ان میں رہنما بنائے تھے جو استقامت کے ساتھ ہمارے حکم کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کے تمام اختلافی معاملات میں۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا ان کی رہنمائی کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن میں یہ چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں؟ فنخرج به زرعا، پھر اس کے ذریعے سے ہم کھیتی لگاتے ہیں۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس میں سے ان کو چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اور یہ پوچھتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان کو بتاؤ فیصلے کا دن وہ ہوگا جب کافروں کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ آج وہ ایمان لے آئیں۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم منتظر، پس اے نبی انہیں تم ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو۔ انہم منتظرون، یہ بھی منتظر ہیں۔ اور اب اس گروپ کی مدنی صورت، ہم اس کی جو پوری تحقیقیں پہلے رکھ چکے ہیں تو بغیر کسی تمہید کے، سورۃ الاحزاب، اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو کافر سے مراد وہ جو ہمارے ارد گرد نان مسلم ہوتے ہیں وہ نہیں، مطلب جس کے سامنے یہ دعوت رکھی گئی اور اس نے جو ہے وہ دل سے بھی نہیں مانا، اور یعنی اس کے دل میں تو اسے پتا ہوتا ہے، جیسے ابو جہل تھا، اسے اندر سے تو پتا تھا کہ یہی دعوت حق ہے لیکن اسے زبان سے انکار کیا۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں نہیں مانتا مگر زبان سے مان لیتا ہے۔ تو ان دونوں طرح کے جو جھوٹے دو طرح کی جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ ایک جھوٹ کی قسم کے باطن میں انسان ایمان لاتا ہے لیکن ظاہر میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے ایپسٹین کے ہیروز یہی ہیں کہ جن کے اندر ان کو پتا ہے اس حق کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کچھ، وہ جو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا جو ہے اس کے اشعار بھی اقبال نے لکھے تھے نا، کہ کہیں یہ جو لوگوں پر یہ جو ہدایت ہے یہ کہیں کھل نہ جائے، اس کو دبا کے رکھو، اسلام کے ایسا پروپیگنڈا کرو، اسلامو فوبیا پھیلاؤ کہ لوگ ریڈیکل اسلام کہو جی، فنڈامنٹلزم کے نام پر، پھر جو اس کو قبول کریں ان کی ایسی درگت لگاؤ کہ کوئی اسلام کی طرف نہ آئے، مولویوں کو ایسا بدنام کرو۔ وہ چھوٹا سا بھی ایک کیس ہو جائے کہ مولوی کسی مدرسے کے بچے کے ساتھ، ہم یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے اسے کہ جی وہ جو ہے وہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو اتنا میڈیا پر لا کے کیا جاتا ہے، اور یہ پورا ویسٹ خالی پڑا ہوا ہے۔ کہاں ہیں ان کے جو کرٹکس کرنے والے، کہاں ہیں ان کے وہ سارے سیاست دان، وہ کہاں ہیں؟ ان کی مورالٹی کس کنویں میں جا کے دفن ہوئی ہے؟ تو ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اس کے برعکس پیروی کرو اس سب کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کیا جاتا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو اے مسلمانوں تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اے نبی اللہ پر بھروسہ کرو اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری ماں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ زہار یعنی بیوی کو اپنی ماں جیسی کہنا، یعنی اس کی پیٹھ کو، عربوں میں یہ ایک رسم تھی، یہ آگے جا کے سورہ مجادلہ میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا کہ کوئی مرد یہ کہتا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی، تو وہ پھر اس کے اوپر طلاق کی ایک ایسی فارم ہوتی تھی ان کے، زہار جسے کہتے تھے، کہ اب وہ کبھی بھی میاں بیوی نہیں بن سکتے تھے، مطلق حرام۔ تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اس نے تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی جو ہم پالتے ہیں لوگوں کو وہ پھر بیٹے نہیں ہوتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یہاں پہ یہ ساری گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ سورہ احزاب جو ہے، یعنی اب یہ سورت بہت سے اعتبارات سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو پردے کے ہی احکام ہم دیکھیں گے کہ اس سورت میں ہمیں نظر آئیں گے آگے جا کر، لیکن اس وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا ایک منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید بن حارث، تو وہ بیسیکلی ان کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک کزن سے کروا دی تھی، اور اب وہ جو ہے زینب جو تھی ایک موقع پر، یعنی شادی چل نہیں پائی، اور شادی نہ چلنے کی جو بنیادی وجہ تھی ظاہر ہے وہ یہ تھی کہ وہ قریش کی ایک ظاہر ہے خاتون تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے غلام تھے، تو اب دونوں میں جو ہے وہ جو میاں بیوی کے رشتے کے لیے کچھ لوازم ہوتے ہیں وہ بن نہ پائے ان دونوں کے درمیان، اور جو ہیں وہ ان کو وہ عزت نہ دے پائیں جو عزت مطلوب ہوتی ہے ایک شوہر کو، وہ نہ دے پائیں، تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ڈیورس کی صورت بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے یہ ڈیورس ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے پہلے تو شادی میں نے زینب کو ہاتھ پاؤں جوڑ کے کروائی کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، چلو اس کی اچھی جگہ اچھے خاندان میں شادی ہو جائے، تو لیکن اب شادی نہیں بنی ہے، تو اب یہ دھبا ہمارے ہاں ظاہر ہے معاشرے کے اندر یہ برائی تو زمانے سے موجود ہے اور آج بھی ہے، کہ ایک عورت جس کے اوپر یہ ٹھپا لگ جائے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس کا یہ ٹھپا جو ہے، یعنی کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جی طلاق کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ہم حضرت زینب کے کیس میں بات نہیں کر رہے، کیونکہ حضرت زینب کے کیس میں تو یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو وہ ڈیمانڈنگ جو ایک شوہر کی جو رسپیکٹ ہے وہ نہیں دے پائی تھی، تو یہاں تو قصہ الگ تھا، ایک بات الگ تھی کہ وہ نہیں دے پائیں انہیں، لیکن جو عام طور پر کسی بچی کے اوپر اگر یہ لگ جائے دھبا کہ یہ طلاق یافتہ ہے، تو عام طور پر اس کے بارے میں تصور یہی کیا جاتا ہے کہ یہ جو بچی ہے یہی ٹھیک نہیں ہوگی، جبھی جو ہے اس کو طلاق ہوئی ہے، اس نے پہلے شوہر کے ساتھ، اور ہو بھی سکتا ہے بالکل ممکن ہے کہ اس بچی نے کوئی الٹا اس کی طبیعت میں جو ہے ایسی چیز ہو کہ جو ہے وہ بہت کسی بھی مرد کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو، وہ تو یہ ممکنات میں سے ہیں، لیکن جو فرسٹ امپریشن ہے طلاق کا وہ یہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی احساس ہوا کہ اب ان پہ طلاق کا دھبا لگ گیا ہے، تو اب ایک ہی صورت ہوگی کہ ان سے، اس معاشرے میں تو کوئی بچی گھر میں نہیں رہتی تھی، یہاں طلاق ہوئی، یہاں کوئی نہ کوئی ہلکا آدمی ان سے شادی نہ کرے تو اب مجھے کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے فورس کر کے یہ شادی کروائی تھی اور میں کر نہیں سکتا کیونکہ زید میرے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ تمہارے، اور یہی بات پھر سورہ مجادلہ میں بھی آگے جا کر آئے گی۔ تو سورہ احزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ نور جو تھی اس وقت بھی ہم نے شاید تھوڑا بہت ذکر کیا تھا اس سورت کا کہ دونوں مدنی صورتیں اور دونوں میں نسبت زوجیت ہے، اور وہ پچھلا گروپ جو تھا جس میں سورہ یونس سے مومنون تک جو 14 مکی صورتیں تھیں، ان کی جو مدنی صورت ان کے جوڑے میں تھی وہ سورہ نور تھی، اور اب یہاں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ پہ جو آ کے یہ ہماری مکیات ختم ہوئی ہیں 8 مکی صورتیں، یہ ان کی جو جوڑے کی جو نسبت زوجیت کی جو مدنی صورت ہے وہ سورہ احزاب ہے۔
سورہ نور جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کا ترجمہ پہلے کیا ہے کیونکہ مصحف میں وہ پہلے ہے، وہ 6 ہجری میں جو ہے یعنی سورہ احزاب سے 1 سال پہلے نازل ہوئی، اور زمانی ترتیب میں ان دونوں صورتوں کے مضامین جو ہے وہ اس میں یہ بات نظر بھی آتی ہے۔ مثلاً پردے سے متعلق ابتدائی احکام سورہ احزاب میں ہے، اور کہ عورت کے لیے گھر سے باہر کے پردے اور دوسروں کے گھروں میں نامحرم مردوں کے داخلے پر پابندی سے متعلق ہدایات شامل ہیں سورہ احزاب میں۔ لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے عورت کا لباس اور ستر، اس سے متعلق جو احکام ہیں وہ اور محرم مردوں کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ ہم نے سورہ نور میں ترجمہ کر لی ہیں۔ تو گھر کے اندرونی ماحول میں عورتوں کے پردے سے متعلق احکام کا جو عکس ہے وہ کچھ عرصے پہلے تک ہمارے معاشرے میں بھی عملی طور پر نظر آتا تھا کہ گھروں میں مردانہ اور زنانہ حصے الگ بنائے جاتے تھے، پھر درمیان میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی اور دونوں حصوں کو آپس میں جو ملاتی تھی، اور مہمان اگر کوئی نامحرم ہوتا تھا تو گھر کے اندر داخل ہونے کے بجائے وہ مردانہ حصے میں ہی ٹھہرتا تھا، اور جبکہ جو محرم افراد ہوتے تھے وہ گھر کے اندر جا سکتے تھے۔ اس طرح سورہ نور جو ہے اس میں سمجھ لیں کہ خلافت کے قیام کی خوشخبری بھی دی گئی تھی، ہم نے پڑھی تھی کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور جو ہم اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اور غزوہ احزاب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ احزاب کا جو ذکر ہے وہ سورہ احزاب میں آیا ہے، اور سورہ نور کی آیات 35 اور سورہ احزاب کی اس سورت کی بھی آیت نمبر 35 کے مضامین ایک ہی مضامین ہے، وہی جو ان کے اندر خلافت کا مضمون جو ہے۔ تو جب آیت نمبر 35 پہ پہنچیں گے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو ابتدائی آیات ابھی ہم نے ان کے اندر جو مضامین کی ترتیب کے حوالے سے سورہ توبہ جیسا اسلوب ہے، جیسے سورہ توبہ کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ تقدیم اور تاخیر تھی، تو دراصل قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے جس کے تحت اہم موضوع جو ہوتا ہے اسے موضوع کو کی ترتیب، یعنی عربی میں بھی کہتے ہیں کہ جب ہم عربی کے قواعد پڑھا رہے ہوتے کہ تقدم ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص، کہ یعنی کہ کوئی چیز کوئی موضوع جو بعد میں آنا ہو، عام طور پر عربی میں جملے کے اندر جار مجرور کی تقدیم کر دی جاتی ہے، تو تقدیمہ ما حقہ تاخیر یفید الحسر والقصر والتخصیص، کہ اس کو جس کا حق ہو بعد میں آنا اس کو ہم شروع میں لے آتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ تخصیص کے لیے، کوئی خاص بات ہوتی ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، یا حصر کے لیے خاص طور پر اس کے اندر کوئی حصار پیدا کرنے کے لیے، یا پھر قصر یعنی اس کو کسی معنی کو قید کرنے کے لیے۔ تو یہاں تخصیص سمجھ لیں کہ اس اہم موضوع کی خاصیت کو رکھنے کے لیے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ان کے طریقہ کار تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا ہوتا اور اس کی جو بیوی ہوتی اس کو اس کے ساتھ نکاح جو تھا وہ بالکل حرام تھا، ان کے یہاں یہ جو ہے شریعت تھی، اور اس کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کر کے دکھانا ہوگا، تو یہ بات آئندہ کے لیے سب کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی۔ ورنہ لوگ کتابوں کو تو بعد میں کھولتے، عام طور پر تو اپنے معروف طریقے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدائی آیات اور آخری آیات مل کے ایک موضوع کی تکمیل کر رہی تھی۔ تو بہرحال سورہ توبہ اور سورہ احزاب میں بہت سی مماثلتیں ہیں، ان میں ایک مماثلت ان دو صورتوں میں بھی ہے۔ تو سورہ توبہ کے آغاز میں اعلان تھا بہت بڑا، اسی طرح سے سورہ احزاب کے شروع میں بھی میں نے بتا دیا کہ یہ جو مسئلہ تھا ان کے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس سے شادی کرنا، اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ ایک ہیڈ لائن نیوز کے طور پر جو ہے وہ رہا۔ اب ہم آگے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں جو ہم نے کر لی تھیں کہ ادعوکم ذالکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی ان کے
تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنا اس نے، اور نہ ہی اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، اور یہ تمہارے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کی نظر میں زیادہ منصفانہ بات ہے۔ یعنی اگر کوئی فاسٹر چائلڈ ہو، کسی کے بچے، کسی نے کوئی لے پالک ہو، بچہ گود لیا ہو، تو اس کی ولدیت کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے، اپنی ولدیت اس کے ولدیت میں نہیں، ولدیت کے خانے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا، وہ انڈین فلمیں بنتی تھی نا پرانے زمانے میں، کہ وہ جی جوان ہونے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے تو تمہیں کہیں سے اٹھایا تھا اور کہیں سے یتیم خانے سے لائے تھے، اور پھر بچے جو ہے وہ کیا کولیپس کرتی ہیں ان کی شخصیتیں۔ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، لیکن اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ تمہارے دلوں نے جس بات کا عزم کر لیا اس پر پوچھ گچھ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رحمی رشتے اللہ کے احکام جیسے وراثت وغیرہ میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ جیتے جی کوئی بھلائی کرنا چاہو، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور تم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر چڑھ دوڑے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہ دیکھ سکتے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِذْ جَاءُوكَ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب لشکروں نے تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھائی کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ہونے لگیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس موقع پر مومنوں کو خوب آزمائش ہوئی اور وہ بری طرح ہلا مارے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، انہی میں چھپ کے جو بیٹھے تھے، یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے بس جھوٹا وعدہ کیا۔ وہ تو دودھ پینے والے مجنو تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی وہ دودھ جلیبی ہمیں ملے گی، وہ پتہ چلا کہ اللہ نے کہا کہ جی نکلو، اللہ کے رستے میں وہ پیٹ بھی کئی دن تک باہر نہیں نکل سکے قضائے حاجت کے لیے، پتھر باندھے میں پیٹوں کے اندر۔ اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب،
جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا مدینے والوں لا مقام لکم فرجعوا، اب تم ٹھہر نہیں سکتے لہٰذا واپس لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ اللہ کے نبی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ ہرگز کھلے نہ تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یعنی اسی نو کی آیات ہم نے پڑھی سورہ توبہ میں، وہاں فتح مکہ سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوئے تھے، اور یہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جس کا نام ہے، تو یہ اس سے پہلے کے حالات ہیں جو یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ 5 ہجری میں ہوا، اور اس کی منصوبہ بندی میں جو سمجھ لیں کہ کلیدی کردار جو ہے مدینے سے نکالے گئے یہودی قبیلہ بنو نذیر، اس کے سرداروں نے ادا کیا۔ تو بنو نذیر کی عہد شکنی کی سزا کے طور پر 4 ہجری میں مدینے سے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ تو مدینے سے نکلنے کے بعد وہ لوگ خیبر کے میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہ نہ صرف مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کا قلعہ جو ہے وہ قمع کر دیا جائے تو پھر یہ مدینہ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے لیے آباد کرنے کے لیے قابل ہو جائے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی محنت کر کے عرب کے تمام جو یعنی اسلام کے خلاف جن قوتوں کو ہوتا ہے کہ ہر جگہ ایک انرجی موجود ہوتی ہے، ان سب کو متحد کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا۔ اور اس موقع پر ان میں ایک ابو عامر راہب، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے سورہ توبہ میں بھی کیا تھا، تو اس کی مدد سے وہ قریش مکہ نجد کے جو بنو غطفان اور عرب کے دیگر چھوٹے بڑے قبائل سے انہوں نے رابطہ کیا۔ اپنی اس مہم کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ جو ہے 12,000 جو جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے مدینے پر جو ہے وہ چڑھا کر لے آئے۔ تو عربوں کی مخصوص قبائلی نظام کی تاریخ کو مد نظر اگر رکھیں تو اس زمانے میں اتنا بڑا لشکر جو ہے آنا ایک بہت ہی انہونی بات تھی۔ دوسری طرف مدینے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ مشکل سے 3,000 تھی، اور اس میں بھی منافقین کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ اب کہاں 3,000 اور کہاں سبحان اللہ یہ 12,000۔ تو ایسی صورت میں ایک یعنی یہودی قبیلے بنو قریظہ کی مدینے میں موجودگی بھی تھی، اور یہ ایک بہت بڑے خطرے کی علامت تھی۔ تو مدینے میں ان لوگوں نے مضبوط گھڑیاں بنا رکھی تھی۔ اس سے پہلے مدینے کے 2 یہودی قبائل بنو قینوقا اور بنو نذیر، یہ میثاق مدینہ جو کے خلاف ورزی کے کر کے یہ ان کو مسلمانوں نے ان کے ساتھ انہوں نے غداری کر چکے تھے۔ اس پس منظر میں اس طاقتور یہودی قبیلے کی طرف سے بھی نہ صرف غداری کا اندیشہ تھا، بلکہ حملہ آور قبائل کے ساتھ ان کی خفیہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کے بارے میں جو ہے ٹھوس اطلاعات تھی مسلمانوں کے پاس۔ تو ان حالات میں یہ جو مٹھی بھر مسلمانوں کے لیے اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا بظاہر ایک ناممکن بات تھی۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے خندق کھودنے کی تجویز سامنے آئی، اور حضرت سلمان کا تعلق کیونکہ ایران سے تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ایران میں جب بھی ہم پر اس طرح سے کہیں ہمیں گھیر دیا جاتا تو ہم یہ خندقیں کھودتے تھے۔ تو اور جو مدینہ یعنی مدینہ بھی اس طرح سے اس کا اسٹرکچر تھا کہ وہ 3 طرف سے جو ہے اس کے اندر ایک سیفٹی تھی، اور جو ہے باقی ایک ہی طرف سے حملہ تھا، تو وہاں پھر خندق کھودی گئی۔ تو سمجھ لیں کہ اس طرح سے پھر اور باقی مدد اللہ تعالیٰ کی جیسے ہم نے ان آیات میں پڑھی، باقی آپ تفسیر جو ان کی کتابوں میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے سمجھ لیں کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ جنوب کی طرف ان کی گھڑیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ تھا، اور کہ ابھی تک آپ کو پتا ہوگا جو ٹریٹی آف مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو پہلے 6 مہینے میں 3 بڑے کام کیے تھے، جس میں سے یہودی 3 قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا۔
تو انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ابھی تک ان کی طرف سے کسی بد عہدی جو ہے بنو قریظہ ان کی طرف سے کوئی اظہار نہیں ہوا تھا، اس لیے بظاہر یہ سمت جو تھی وہ محفوظ لگتی تھی۔ تو اس طرح مدینے کے شمال مغربی سمت میں ہی ایسا علاقہ تھا جہاں سے اجتماعی فوج کشی کا خطرہ جو تھا وہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ خندق کا مقصد اس سمت سے کسی بڑے حملے یعنی خصوصاً گھڑ سواروں اور دستوں کی یلغار کو ناممکن بنانا تھا، اور اگر یک بارگی کسی بڑے حملے کا امکان نہ رہتا تو انفرادی طور پر خندق پار کرنے والے جنگجوؤں کے ساتھ آسانی سے نمٹا جا سکتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا، اور 6 دن کے اندر اندر یہ خندق تیار ہوئی۔ لیکن خندق تو محض ایک مسئلے کا حل تھا، جبکہ حالات جو تھے وہ انسانی تصور سے بڑھ کر جو ہے گمبھیر تھے۔ جزیرہ نماں عرب کی تاریخ کے سب سے بڑے لشکر سے مقابلہ تھا۔ منافقین کی مدینے کے اندر جو آستین کے سانپوں کی حیثیت سے موجودگی، شدید سردی کا موسم، قحط کا زمانہ، رسد کی شدید کمی اور یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی طرف سے بدعہدی کا خدشہ، غرض خطرات اور مسائل کا ایک سمندر تھا جس کی خوفناک لہریں پے در پے مسلمانوں پر اپنے تھپیڑوں کی یلغار کی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت اور خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اس دوران حضرت نعیم بن مسعود، جن کا تعلق بنو غطفان کی شاخ اشجع قبیلے سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینے آئے اور عرض کیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر اس بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بڑی آسانی سے حملہ آور قبائل اور بنو قریظہ کے مابین بد اعتمادی پیدا کر سکتا ہوں، اور یہ جو ہے بنو قریظہ اور حملہ آور قبائل کے مابین سلسلہ جو جنبانی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو بنو نذیر کا یہودی سردار ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس پہنچا تھا اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی پر آمادہ کر چکا تھا۔ اسی طرح بنو قریظہ عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی طرف سے اسی طرح کے اٹیمپٹس مستقل ہو رہے تھے، تو حضرت نعیم بن مسعود بنو جو تھے انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ پاس گئے اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اگر تم ان سے عہد شکنی کر کے حملہ آور قبیلے کے ساتھ دو گے تو عین ممکن ہے کہ تم اپنے توقعات کے مطابق مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن یہ بھی سوچ لو کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہوا تو تمہارا کیا بنے گا؟ آخر اس کا جو امکان تو موجود ہے نا، تو خواہ کتنا ہی خفیف کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں باہر سے آئے ہوئے سب لوگ جو ہیں تو محاصرہ اٹھا کر چلتے بنیں گے اور تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ حملہ آور قبائل کے ساتھ دینے کے بجائے تم اپنی حفاظت کی ضمانت کے طور پر ان سے کچھ افراد بطور یرغمال مانگ لو۔ اس طرح کی انہوں نے کچھ باتیں ان سے ڈیل ویل کر لی۔ اس کے بعد حضرت نعیم جو ہیں وہ حملہ آور قبائل کے سرداروں کے پاس گئے اور انہیں خبردار کیا کہ بنو قریظہ تم لوگوں سے مخلص نہیں، وہ تم سے کچھ آدمی بطور یرغمال مانگنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ تمہارے آدمی جو ہیں مسلمانوں کے حوالے کر کے انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں، چنانچہ تم لوگ ان سے خبردار رہنا اور کسی قیمت پر بھی اپنے آدمی ان کے سپرد نہ کرنا۔ حملہ آور قبائل اور بنو قریظہ کے درمیان مسلمانوں پر مشترکہ حملہ کے بارے میں جو معاہدہ طے پانے ہی والا تھا، لیکن معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے جب بنو قریظہ نے حملہ آور قبائل سے کچھ افراد بطور ضمانت مانگے تو انہوں نے ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا۔ اس طرح فریقین کے اندر بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی خطرناک منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو بنو قریظہ کی طرف سے عدم تعاون کے بعد حملہ آور لشکر کی کامیابی کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی۔ دوسری طرف انہیں موسم کی شدت اور رسد کی قلت کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا تھا۔ ان حالات میں ایک رات قدرت الہی سے شدید آندھی آئی جس سے ان کے کیمپ کی ہر چیز درہم برہم ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے، کھانے کی جو دیگیں تھی الٹ گئیں اور جانور دہشت زدہ ہو گئے۔ اس غیبی وار کی شدت کے سامنے ان کی ہمتیں بالکل ہی جواب دے گئیں، چنانچہ اسی افراتفری کے عالم میں تمام قبائل نے واپسی کا راہ لی۔
تو یہ محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت سخت امتحان تھا جس سے وہ سرخرو ہو کر نکلے، لیکن دوسری طرف اس آزمائش سے منافقین کا نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور ایک ایک منافق کا جو خبث باطن تھا اس کی زبان پر آ گیا۔ یہی دراصل اس آزمائش کا مقصد بھی تھا کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 37 میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے چھانٹ کر الگ کر دے، اور سورہ عنکبوت کے بھی پہلے رکوع میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا۔ اصول اور قانون اللہ تعالیٰ کی سخت تاکیدی الفاظ میں 2 دفعہ آیا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اسی طرح سورہ 30 آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 11 میں بھی سورہ عنکبوت میں پڑھا ہم نے کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ یقیناً ظاہر کر کے رہے گا کہ سچے اہل ایمان کون ہیں، اور ظاہر کر کے رہے گا منافقین کو کہ وہ کون ہیں۔ تو اس معاملے میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح 5 نبوی میں مکے کے اندر غلاموں، نوجوانوں اور بے سہارا مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی تفصیل سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے مطالعے کے دوران گزر چکی، تو بالکل اسی طرح 5 ہجری ہجرت کے یعنی مدینے میں بھی یہ جو 5واں سال ہے، یہ مدینے کے اندر بھی مسلمانوں کو غزوہ خندق کی صورت میں سخت ترین آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ بلکہ اس زمن میں جو علماء کی رائے یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر سب سے مشکل وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے دوران آیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے اجتماعی سطح پر، یعنی مکے میں تو طائف گئے تھے وہ سب سے تھا، تو اجتماعی طور پر شدید ترین تکلیف دہ صورت جو ہے وہ غزوہ خندق کا موقع تھا۔ اب ہم مزید آگے یہ ساری جو ہے تمہیدی جو گفتگویں، تاکہ ان آیات کو جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں تو ان کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو آپ کے لیے، تو کچھ اور آیات ہیں ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر مدینے کی اطراف سے ان پر لشکر شہر میں گھس آتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، پھر ان کو فتنہ و فساد کے لیے کہا جاتا تو فوراً فتنے میں شریک ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس میں کم ہی توقف کرتے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہ اللہ سے وعدہ کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر بازپرس تو ہوگی۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی کہہ دو اگر تم موت یا قتل ہونے سے بھاگ رہے ہو تو جنگ سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کہہ دو تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تم میں ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ اشحتن علیکم، تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور جب خطرے کا وقت آتا ہے تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، ایسے جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے، سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ،
تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے بس اللہ ان کے سب اعمال ضائع کر دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی لشکر نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر لشکر حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے پاس چلے جائیں. یسألون عن انبائکم، اور وہاں بیٹھ کر تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے اندر ہوتے تو جنگ میں برائے نام حصہ لیتے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی زندگی میں ایک باپ، ایک بھائی، ایک دوست، ایک استاد، ایک سپہ سالار، ایک جو ہے معلم، یعنی ان کی ہر حیثیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس نے ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے وہ مردان کار بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر دی اور کچھ ابھی منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دل کی جلن کے ساتھ واپس کر دیا. لم ینالوا خیرا، کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں. وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ نے مومنوں کو لڑائی سے بچا لیا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تو ہے ہی طاقتور اور غالب. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے لشکروں کا ساتھ دیا تھا اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار لیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کیا اور باقیوں کو قید کیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں، گھروں اور اموال کا وارث بنا دیا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس سرزمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے، یعنی خیبر کی طرف کا حکم ہے. اور باقی جو ہے وہ سورہ حشر میں ان آیات کی مزید تشریح ہم دیکھیں گے، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طلبگار ہو. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ،
لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو سن لو کہ اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، جو کوئی بھی تم میں سے کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت تو نہیں تھے، ایک بیوی تو نہیں تھے، ایک بہن تو نہیں تھے، ایک بیٹی تو نہیں تھے، تو اس میں کہاں سے اسوہ حسنہ ہمارے لیے ہم کیسے لیں گے؟ تو نبی کی بیویاں، اسی لیے اس مضمون کے فوراً بعد نبی کی بیویوں کو مثال، یعنی ان آیات کو لایا گیا کہ تمہارے لیے اب بہترین اسوہ حسنہ کون ہے ان چیزوں میں، باقی دوسری حیثیتوں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اب اگر ایک عورت کی حیثیت سے تم دیکھو گی تو اس میں تمہیں ان کی بیویوں کو دیکھنا پڑے گا اور یہیں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا۔ تو وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کو اختیار کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت والا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں اللہ کا خوف ہو تو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کیا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض ذہنیت کا مالک کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، البتہ معقول بات کرو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور دور جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی بازاروں میں مٹکتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں یعنی بیویوں، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو بالکل دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک و صاف کر دے، وَاذْکُرْنَ مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ بڑے لطف و کرم والا باخبر ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کا ترجمہ، انشاءاللہ آگے کی آیات کو کل ترجمہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدین و غائبین و صغیرین و کبیرین و ذکرین و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدین و غائبین و صغیرین و کبیرین و ذکرین و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔